نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کا بے حد و بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اس مقدس معطر اور بابرکت گھر کے اندر جنت کے باغ کے اندر آنے کی اور اس کے حضور حاضر ہونے کی اور اس کے پیاروں کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میرا درس قرآن و سنت کا موضوع جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے ہے، اور بالخصوص میں نکاح کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ جو ہم نے سنا ہوا ہے کہ نکاح سنت ہے، نکاح صرف سنت نہیں ہے، نکاح کی 5 شرعی حیثیتیں ہیں، ان کو ذہن نشین رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو جو اللہ رب العزت کا قرآن میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا نکاح کرو، ما جو طَابَ لَكُم تمہیں پسند ہیں، مِنَ النِّسَاء عورتوں میں سے، مثنیٰ 2 سے کر لو، وثلاث 3 سے، ورباع 4 سے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر تمہیں خدشہ ہے، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، تم عدل نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ تو پھر ایک بار ہی گزر بسر کر لو، ایک بار ہی پھر گزارا کر لو۔ نکاح زیادہ کرنے کا اس بندے کو حق ہے جو اپنی ازواج کے اندر عدل کر سکتا ہو، انصاف کر سکتا ہو، اور اگر وہ ایک سے زائد عورتوں کے ہوتے ہوئے ان میں عدل نہ کر سکتا ہو تو وہ اگر ایک سے زائد نکاح کرے گا تو اس کے لیے وہ والے جان بن جائیں گے، اس کے لیے وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے انصاف جو ہے، عدل جو ہے، وہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ قلعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اس سے جو بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ تو یہ نکاح کی اہمیت جو ہے وہ اس سے اجاگر ہوتی ہے۔ اب نکاح کی 5 شرعی حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت نکاح کی فرض کی ہے، نکاح فرض بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے، نکاح سنت مؤکدہ بھی ہے، نکاح مکروہ تحریمی بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے۔ شرعی اعتبار سے نکاح کی 5 حیثیتیں بنتی ہیں۔ اب پہلی حیثیت کہ اگر کوئی شخص نان نفقہ ادا کرنے پر بھی قادر ہو، میڈیکلی بھی درست ہو،
حقوق زوجیت ادا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اور اس کو یقین ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح نہ کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ نکاح کی دوسری شرعی حیثیت واجب کی ہے۔ اگر کوئی شخص عورت کا نان نفقہ ادا کرنے پر قادر ہو، میڈیکلی طبی طور پر درست ہو، حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہو، مگر اس کو گمان ہو، یقین نہ ہو، گمان ہو، اندیشہ ہو کہ اگر وہ نکاح نہ کرے گا، حالات اس طرح کے ہیں یا اس طرح کے معاشرے کے اندر، اس طرح کی صحبت کے اندر وہ رہتا ہے کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو گمان ہے، خدشہ ہے کہ زنا میں پڑ جائے گا، زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ شخص بھی اگر نکاح کے اندر تاخیر کرے گا تو جتنی تاخیر کرے گا اس قدر اس کو گناہ ہوگا۔ پہلی دو صورتوں کے اندر نکاح کے اندر تاخیر کرنے سے بندہ گنہگار ہوتا ہے، یعنی فرض اور واجب والی حیثیت کے اندر تاخیر کرنا، جان بوجھ کر تاخیر کرنا جو ہے وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ تیسری جو شرعی حیثیت ہے وہ سنت مؤکدہ کی ہے کہ کوئی شخص نان نفقہ کی ادائیگی پر قادر ہو، میڈیکلی درست ہو، حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قادر ہو اور حالات بھی ایسے نہ ہوں، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، کوئی گمان بھی نہ ہو کہ نکاح کے اندر تاخیر ہوگی یا نکاح نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب چوتھی شرعی حیثیت، اگر کوئی شخص نان نفقہ ادا تو کر سکتا ہو مگر یقین نہ ہو کہ کبھی اس کی جو آمدن ہے بالکل ختم ہو جاتی ہو، ڈیلی بیسس پر کام کرتا ہو، گھر میں اس کے اثاثہ جات کے اندر کچھ بھی ایسا نہ ہو، اس کو کبھی تو بہت اچھی آمدن ہو جائے، کبھی بالکل زیرو ہو جائے، اور پھر کئی روز فاقہ کرنے کا اندیشہ ہو، کوئی اثاثہ جات بھی نہ ہو، ایسے شخص کے لیے بھی نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ پھر اگر کوئی شخص میڈیکلی 100% درست نہیں ہے، مسائل ہیں، حقوق زوجیت کی ادائیگی کے حوالے سے 100% نہیں ہے، کمی ہے، مگر وہ اتنی کمی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو سیٹسفائی نہ کر سکے، اس کے حقوق نہ ادا کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ پانچویں جو شرعی حیثیت ہے نکاح کی وہ حرام کی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین کامل ہو کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، میڈیکلی انفٹ ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ پھر ایسا شخص جس کو یقین کامل ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا نان نفقہ ادا نہیں کر سکتا، اس کی فائنینشل کنڈیشن، مالی حالت اس قدر خستہ ہے، وہ مالی لحاظ سے بہت پور ہے، غریب ہے، اس کو یقین کامل ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا نان نفقہ ادا نہیں کر سکے گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے بچی اور بچے کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی طلاقیں جو ہیں وہ آج کے دور کے اندر صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ بچے کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے،
شادی کے وہ قابل ہی نہیں ہے. نام نہیں لینا چاہوں گا. قرب و جوار کے اندر ہی ہمارا ایک دوست تھا، ایجوکیشن فیلڈ کے اندر تھا، ٹیچر تھا. اس کا نکاح ہو گیا، 2 سال نکاح چلتا رہا، پھر بعد میں طلاق ہو گئی. کیونکہ وہ ہمارا قریبی تھا. ہمیں پھر اس کی ریزن یہ معلوم ہوئی کہ بھئی وہ نکاح کے قابل نہیں تھا، وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا تھا. بچی تھی، شریف گھرانے کی تھی، اس نے گزر بسر کیا، صبر کیا. لیکن بچے کے والدین، بالخصوص بچی کی والدہ جو ہے وہ اولاد نہ ہونے پر طعنے دینے لگی، جس پر بات یہ سامنے آئی کہ بچہ تو عورت کے حقوق ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. اور بھی بڑی مثالیں ہیں. کئی سال شادی چلتی ہے، پھر عورتوں میں کوئی بات نکل آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ تو اس قابل ہی نہیں سی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے